بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ آپ کے قبیلے و خاندان والوں کو تو اس پر فخر کرنا چاہیے تھا، لیکن جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ کو ستانے والے، آپ کے خاندان و قبیلے کے ہی زیادہ تر لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کی شرارتیں جھیلتے برداشت کرتے کرتے اللہ کے پیارے رسول جب بہت زیادہ دکھی ہو گئے تو آپ نے دربار الہی میں ان کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب رسول اللہ کی حوصلہ و ہمت افزائی اور ان کی ڈھارس بڑھانے کے لیے فرمایا، اے رسول، آپ کا مذاق اڑانے والوں، آپ کو ستانے والوں کی خبر لینے کے لیے آپ کی طرف سے میں کافی ہوں۔ جو لوگ میرے علاوہ اور دوسروں کو خدا مانتے ہیں انہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے 5 بڑے مجرموں کو 24 گھنٹے کے اندر ٹھکانے لگا دیا۔ انہیں ان کی شرارتوں کی سزا مل گئی۔ ان گستاخوں میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا اور پہاڑی کی ایک گھاٹی میں اترا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی وہ چلانے لگا اور بولا، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے آس پاس بہت تلاشا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اس کا پیر پھولتے پھولتے اونٹ کی گردن جتنا موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ دوسرے گستاخ کا نام حارث بن کیش تھا۔ اس نے مچھلی کھائی۔ مچھلی نمکین تھی جس کی وجہ سے اسے پیاس لگنے لگی۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا رہا لیکن اس کی پیاس بجھی نہیں۔ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھول کر اتنا بڑا ہو گیا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ اس کی موت قریب آ گئی۔ وہ وہی چلاتے ہوئے مر گیا، مجھے محمد کے رب نے مار ڈالا۔ یہ کہتا وہ وہی کہ وہی ختم ہو گیا۔ تیسرا بڑا گستاخ و دشمن اسود بن مطلب تھا۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ سیر کو نکلا۔ چلتے چلتے ایک پیڑ کی چھاؤں میں تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کا سر پیڑ سے ٹکرانے لگے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے غلام کو پکارا اور بولا، مجھے کوئی مار رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا تو کہنے لگا، مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ خود ہی اپنا سر پیڑ سے ٹکرا رہے ہیں۔ بہرحال وہ گستاخ بھی اسی پیڑ سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہو گیا۔ چوتھا بڑا گستاخ دشمن ولید بن مغیرہ تھا۔ وہ بازار سے گزر رہا تھا۔ اتفاق سے جیسے ہی ایک تیر ساز کی دکان سے ہو کر گزرنے لگا، اس کی چادر کے پلوں میں ایک تیر الجھ گیا۔ تیر کی نوک اس کی گردن میں چبھ گئی جس سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ اسی تکلیف میں وہ بھی مر گیا۔ پانچویں گستاخ کا نام اسود بن عبد یاغوث تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا ہی کہ اسے لو لگ گئی، اس کا بدن کالا پڑ گیا۔ کسی طرح جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو اس کی صورت ایسی بگڑی و بدل چکی تھی کہ گھر والوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور وہ اپنوں کے بیچ میں ہی بڑی دردناک موت مرا۔ بہرحال گستاخ رسول کو ہر زمانے میں اللہ پاک سنگین سزائیں دیتے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رسول کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہ کہیں جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔